بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی جنت کا کھانا۔ کئی دنوں سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا اور بچے بھوکے تھے۔ جناب فاطمہ کے پاس کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں تھی جسے وہ بچوں کو دیتی۔ امام علی علیہ السلام تھکے ہوئے گھر میں آئے اور اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جناب فاطمہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کئی دن سے کوئی بھی کھانے کی چیز گھر میں موجود نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے؟ جناب فاطمہ نے فرمایا میں نے سوچا کہ کہیں آپ شرمندہ نہ ہو جائے اس لیے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ امام علی علیہ السلام دکھی ہو گئے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی بچے بھوکے رہیں، اس لیے فوراً گھر سے باہر نکلے تاکہ کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ اپنے کسی پہچان والے کے پاس گئے، 1 دینار ادھار لیا تاکہ اس سے گیہوں یا جو خرید کر گھر لائے اور اس کے آٹے سے روٹی پکوائے۔ امام علی علیہ السلام بازار جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے ایک صحابی جناب مقداد ملے۔ جناب مقداد رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ جناب مقداد بہت بھوکے تھے اور کمزور ہو گئے تھے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے مقداد سے پوچھا اے مقداد اتنی گرمی میں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ گھر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ مقداد نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ بھی نہیں بولے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا خاموش کیوں ہو؟ کچھ بول نہیں رہے ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ مقداد نے کہا کچھ نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کچھ تو ہے جو اتنا پریشان ہو اور اتنی دھوپ میں بیٹھے ہو۔ مقداد امام علی علیہ السلام کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے بولے آپ پریشان نہ ہو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام مقداد کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا جب تک مجھے بتاؤ گے نہیں تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ مقداد نے مجبور ہو کر کہا میرے بچے بھوکے ہیں، میں گھر سے نکلا ہوں کہ کچھ کھانے کا انتظام کر سکوں اور ان کے لیے کچھ لے کر جا سکوں، لیکن ابھی تک کوئی انتظام نہیں کر سکا اور اب بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ خالی ہاتھ کیسے گھر لوٹ جاؤں۔ امام علی علیہ السلام دکھی ہو گئے اور فرمایا میں بھی تو تمہاری طرح گھر کے کھانے پینے کا انتظام کرنے نکلا ہوں، یہ 1 دینار قرض لیا ہے، تم اسے لے لو اور اس سے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ۔ مقداد نے لینے سے انکار کیا اور کہا نہیں، رسول خدا کے بچے میرے بچوں سے زیادہ عزیز اور پیارے نہیں ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے مقداد کا ہاتھ پکڑا اور اس پر 1 دینار رکھ دیا اور خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے، لیکن گھر کے پاس جب پہنچے تو خالی ہاتھ جانے میں شرم محسوس ہوئی، اس لیے واپس مڑے اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ مسجد میں گئے، نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے نماز پڑھی اور گھر جانے کے بجائے مسجد میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ نماز عصر پڑھ کر بھی مسجد میں بیٹھے رہے۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو بیٹھا دیکھا تو ان کے پاس گئے اور فرمایا اے علی مجھے گھر نہیں لے چلو گے اور مہمان نہیں بناؤ گے؟ امام علی علیہ السلام نے دل میں خدا سے عرض کیا خدایا تیرے رسول میرے مہمان بننا چاہتے ہیں لیکن اس وقت میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کیسے رسول کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ رسول خدا نے پھر پوچھا علی کیا سوچ رہے ہو؟ امام علی علیہ السلام نے خاموشی توڑی اور بولے اے اللہ کے رسول میری تمنا ہے کہ آپ کی خدمت کروں۔ تب رسول خدا نے فرمایا تو پھر اٹھو اور چلو، ساتھ چلتے ہیں تمہارے گھر۔ امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ امام علی علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ جناب فاطمہ سے کیا کہوں گا، بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول خدا نے ہمیشہ کی طرح دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی اور گھر کے ایک کونے میں کچھ برتنوں میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے بہت تعجب سے کھانے کو دیکھا۔ جب جناب فاطمہ کی نماز ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے بابا اور اپنے شوہر کو سلام کیا۔ رسول خدا اور امام علی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ رسول خدا نے ہمیشہ کی طرح اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو چوما۔ امام علی علیہ السلام جنہیں تازہ اور گرم کھانا دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا، فاطمہ کو دیکھ کر پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ جناب فاطمہ مسکرائی اور جناب فاطمہ کی جگہ رسول خدا نے جواب دیا یہ کھانا اس پیسے کے بدلے بھیجا گیا ہے کہ جو تم نے مقداد کو دیا تھا، یہ کھانا جنت سے تمہارے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے میری بیٹی کو جناب مریم کی طرح بنایا ہے۔ خداوند عالم جناب مریم کے لیے بھی جنت سے کھانا بیچتا تھا۔ رسول
رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا دسترخوان لگاؤ. سب بیٹھ گئے. امام حسن اور امام حسین بھی آ گئے اور سب نے وہ جنتی کھانا کھایا. رسول اللہ نے کچھ کھانا اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے لیے بھی بچایا تاکہ وہ لوگ بھی یہ کھانا کھا سکے. پھر بھی کھانا بچ گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے کو پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا جائے. امام علی علیہ السلام نے کھانے کو اپنے پڑوسیوں میں بانٹ دیا. پھر بھی کھانا بچ رہا تھا. اس دن مدینے کے بہت زیادہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا.